بچوں کو صحت کا سایہ فراہم کر رہا ہے۔ ایک قلم کے ذریعے قوم کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے والے سینئر صحافی، کالم نگار اور دانشور منو بھائی کی شرکت سندس فاؤنڈیشن کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی، اور منو بھائی نے ایک باپ بن کر ان مریض بچوں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ سن 2000 میں سندس فاؤنڈیشن کو میں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور خون کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کا علاج کرتے دیکھا، تو میں نے بقیہ زندگی ان معصوم جانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ہم بکھر کہیں جائیں نہ بھی دلوائی جا رہی ہے۔ تھیلیسیمیا کے ان مریضوں میں بھی گھوڑے نایاب ہو سکتے ہیں، آئیے اور ان کی سرپرستی کیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ تو پھر آئیں اور اپنی زکوٰۃ و عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر ہمارے مشن کو کامیاب بنانے میں شامل۔ یہ علی ہے۔ علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر اس رمضان بچائیے کسی بچے کی جان۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ۔ السلام علیکم، آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ موضوع یقیناً پاکستان ہے مگر امریکہ ریلیٹ ہے۔ بڑی خبر تو میں نے پہلے بتا دی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو گیس پائپ لائن بچھانے کی ایران کے ساتھ اجازت دے دی۔ ایران جو پہلے ہی آلریڈی بارڈر تک کمپلیٹ کر چکا ہے بلوچستان کے، اور دھمکی دے چکا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا معاہدہ توڑا، جو پہلے ہی آپ 2 سے 3 بار ایکسٹینڈ کر چکے ہیں، تو ہم انٹرنیشنل کورٹ جائیں گے۔ اور امریکن مسلسل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بیان آ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی انرجی جو کرائسس ہے اسے کنٹرول کرنے میں پوری مدد کریں گے، وہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اور یاد ہوگا کہ ڈونلڈ لو نے کہا تھا ہیئرنگ کے دوران کہ پاکستان کی انرجی کرائسس جو ہے اگر گیس پائپ لائن بچھانے کی اجازت نہیں دینی تو پھر ہمیں اس کا مسائل بھی حل کرنے میں مدد کرنی چاہیے، اور وہ ہم تیار ہیں۔ تو یہ خبر کیا ہے اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا۔ موسٹ امپورٹنٹ خبر ہے پاکستان کے لیے، کہیں سے خوشی کی خبر کہنا چاہیے۔ پھر ججوں کا معاملہ بہت طول پکڑ گیا ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ جو نقصان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پہنچا سکی وہ ججوں نے بڑے پیمانے پہ پہنچا دیا، اور سانے 9 مئی سے بڑا واقعہ میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر اس پر جلتی پہ تیل ڈالا ہے آج مولانا فضل الرحمان نے۔ ہم ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔ اور پھر ساؤتھ ایشیا میں دہشت گردی کے ساتھ انتہا پسندی کے جو عظیم مظاہرے ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں گے کہ اس کی بنیاد کہاں پڑی، کب پڑی، کیسے پڑی، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کاٹے گا پورا خطہ۔ تو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی اور یہ انتہا پسندی، دیکھیں چینی انجینئرز کو مارا گیا اور کہا جاتا رہا کہ ہم فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، وچ واز ناٹ ٹرو۔ اور چین اس سے پہلے بھی اپنی کنسرن کا اظہار کر چکا تھا اور کئی دفعہ اپنے لوگوں کو پل بھی کیا تھا، مگر بڑے یقین دہانی دعووں اور وعدوں کے بعد وہ راضی ہوا تھا۔
بلوچستان میں اور KPK میں جگہ جگہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے مزدور بھی ساتھ لاتے ہیں اور اپنے انجینئر تو لاتے ہی لاتے ہیں. تو جس طریقے سے انہیں مارا گیا وہ بڑا عجیب سا ہے. فول پروف سیکیورٹی میں آج اعلان ہوا ہے کہ جناب بلڈ پروف گاڑیاں دی جائیں گی. جب بلڈ پروف گاڑی نہیں تھی، جب وہ گزر رہے تھے تو سامنے سے ٹریفک بھی تو روک سکتے تھے نا. انہیں کھلا راستہ دیا گیا کہ آؤ آ کے ٹکراؤ. اگر بلڈ پروف گاڑی ہوتی تو یہ انجام ہوتا کہ وہ اچھلتی اور کھائی میں جا کے گر جاتی. پھر انہیں ہیلی کاپٹر سے بھی لے جایا جا سکتا تھا. جب اشرافیہ کے بچے ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی جگہوں پر جانے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز ہو رہے ہیں. دو ملکوں کے تعلقات جو ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں. بس کہہ دو کہ جیسے ہمارے حکمران اشرافیہ کو پاکستان کی مرنے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس کا اظہار ہوتا ہے، مذمت کی جاتی ہے، اسی طرح بلڈ پروف سیکورٹی کا بھی کہہ دو. کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو کیئر. جب ہوگا کچھ تو کہہ دیں گے کہ جی وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کہانی ڈال دیں گے. تو اب بلڈ پروف گاڑیاں دیں گے کہ جب وہ سب واقعات ہو گئے، رسوائی گلے پڑ گئی، تب جا کے یہ فیصلہ کیا. پھر ساتھ میں ملا ہیبت اللہ کا ویڈیو آیا ہے جو 1.5 سے 2 ماہ پرانا ہے کہ افغانستان میں زنا کے کیسز میں خواتین کو کھلے میدانوں میں سنسار کیا جائے گا. اور افغان اسپوکس پرسن نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ 2 ماہ پرانا یہ ویڈیو ہے، مگر یہ درست ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ ایک مذہبی بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھوں گا، مگر میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ قرآن سے اور شریعت سے، احادیث سے، کہ مرد اور عورت کے تعلقات انتہائی پرسنل ہیں، مکمل ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے. انسانی تاریخ کا پہلا مذہب ہے ماڈرن مذہب اسلام جس نے مرد اور عورت کے تعلقات کو پروٹیکشن دی ہے. اس کا ثبوت یہ کہ جو 4 گواہ مانگے گئے ہیں ان کی جو شرائط ہیں وہ جوش صاحب نے کمال لکھا ہے یادوں کی بارات میں کہ سیکسول ریلیشن کے جو سزا اسلام میں ہے وہ بیسکلی اسلام کی سزا نہیں ہے، وہ سیکس کرنے والے کپل کی حماقت کی سزا ہے. کیونکہ 4 گواہ جس طرح سے مانگے گئے ہیں، طلب کیے گئے ہیں، وہ مل ہی نہیں سکتے. مگر مسلمانوں نے اس اسلام کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے لٹرلی. اچھا، پھر یہ بیچ تو 1947 میں بول دیا گیا تھا 2 نیشن تھیوری کے ساتھ پورے خطے میں. پھر کشمیر کے لیے ہم نے جو حرکتیں کی، جہاں تک ہم گئے، تو یہ تو ہونا تھا. اس ہونے پہ حیرت کیسی. بھارت میں ہولی کے جلوس کو گزارنے کے لیے اور علاقے میں پروٹیکشن اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے علی گڑھ میں اور سنبل ایک جگہ یوپی میں، وہاں مسجدوں کو برقع بنا دیا گیا، ترپان ڈال دیے گئے کہ کہیں جلوس کے شرکا جو ہے ہولی کے رنگ مسجدوں پہ نہ پھینکے. اس خوف سے مسجدیں ڈھک دی گئیں. کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ انٹالرنس کی آخری حد ہے یہ. اور پھر الہ آباد ہائی کورٹ نے 565 یا 562 سم تھنگ مدرسے یوپی میں بند کرنے کا حکم دے دیا. یہ تو اچھا کام کیا. بظاہر تو یہ بتایا جاتا نا غریبوں کے بچے ہیں. حکمران اشرافیہ 55,000 اور 70,000 ایچنسن کالج میں اور اسکول میں فیس دے کر بچوں کو پڑھاتی ہے، میرٹ بھی توڑتی ہے، فیسیں معاف بھی کرواتی ہے. وہ ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو، مانے انڈین نہ مانے، یہ ایک جیسے لوگ ہیں. غریبوں کے بچے کہیں مندروں میں پڑھ رہے ہیں، کہیں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. اچھا، جب مدرسے بند کیے تھے تو جو ہندوتوا کے مدرسے ہیں انہیں بھی بند کرنے چاہیے تھا، اور پھر ساتھ میں اس کا الٹرنیٹ بھی دینا چاہیے تھا کہ یہ بچے جو 565 سم تھنگ جو بھی وٹ ایور ہیں، اس کے بچے جائیں گے کہاں؟ میں نے پچھلے دنوں ایک ویلاگ دیکھا کہ خاتون انڈین کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے نا شو کا ٹکٹ جو ہے نا مہنگے سے مہنگا خرید لیتے ہیں، اور مشاعرے جو ہے نا، ایک دفعہ میں نے پتہ نہیں پروگرام میں کہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مشاعرے دیکھیں، ان کی پارٹی دیکھیں تو ان کی جو اطمینان ہے، سکون ہے، اور جو
خوشباشی ہے, لاپرواہی ہے, وہ حیران کن ہے. جو خبریں ہیں جو ان کی اشرافیہ سیاسی اشرافیہ بیان کرتی ہے وہ ان کے چہروں سے میچ نہیں کرتی. جیسے پاکستان میں ہماری غربت, قصبہ پرسی, اسرت, ہماری محرومی, ہمارا خوف, ہم سب ہمارے چہروں سے نظر آتا ہے. ہندوستان کی جو مسلمان اشرافیہ ہے اس کی خوش گپیاں دیکھنے کی ہوتی ہیں. مشاعرے آپ ذرا دیکھیں ہیں, یوٹیوب نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. مگر وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو انجام تو یہی ہونا ہے نا. غریب ہر جگہ غریب ہے, اور یہ اشرافیہ جو سیاسی اور حکمران اشرافیہ ہوتی ہے یہ ایسے ہی عام آدمی کو استعمال کرتی ہے, لوٹتی ہے, ان کے نام پر پیسے بناتی ہے, بلیک میل کرتی ہے ایک دوسرے کو, اور اپنے کام نکال کے آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ انتہا پسندی کے وہ مظاہرے ہیں جو دونوں طرف نہیں, تینوں پورے خطے میں نظر آ رہے ہیں. وہ حسینہ واجد جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمن بن چکی ہے. ہر اینگل سے انتہا پسندی. اس کا انجام کیا ہوگا؟ ابھی تو مدرسے بند ہو رہے ہیں, مسجدیں ڈھاکی جا رہی ہیں, اس کا ری ایکشن آئے گا نا. ایک نیچرل ہے جو آج نہیں آئے گا, کل نہیں آئے گا, پرسوں آئے گا, پرسوں نہیں آئے گا, 6 مہینے بعد آئے گا, سال بعد آئے گا, 10 سال بعد آئے گا, مگر آئے گا. کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے. مگر ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی جو خاص کر اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور جو یہ بتاتے ہیں کہ صبر کرو, شکر کرو, اور وہی سب کچھ کرتا ہے, تو یاد رکھیے گا وہ کبھی اتر کر زمین پہ خود نہیں آیا. وہ آپ کو شعور دے کے بھیجا اس نے. اس میں سمجھ ڈالی ہے, نگیٹو پازیٹیو, خاردار راستہ, صاف راستہ, سب دکھائے, سب بتائیں. اسی کو استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے. یہی اس کا سب سے بڑا کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پریویل انسان ہی کرے گا. روبوٹ کتنے اپنی خود مختاری دکھا لے جو دکھانی شروع کی ہے, مگر آخر میں انسان ہی پریویل کرے گا, کیونکہ یہ دماغ ہمارے انسانوں کے پاس ہی, اور اسی دماغ سے روبوٹ بنا ہے. جو یہ فیڈ کرتا ہے اس سے 1-2 انچ 4 انچ ہل سکتے ہیں. خیر, اب میں آتا ہوں کہ جی ججوں نے جو درخواست دی, جو سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو بھیجا اور جوڈیشل کنونشن کا مطالبہ کیا, اس پہ تو تمام قانون دانوں کی اتفاق رائے ہے اور سیاستدانوں کی بھی کہ غلط فورم پہ بھیجا, جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا. جوڈیشل کونسل ایسا کوئی اختیار نہیں رکھتی کہ اس کی تحقیقات کو حکم دے سکے. وہ تو ججوں کے مسائل اور ان کے بدعنوانی, کرپشن اور جو دیگر چیزیں ہیں جو ادارہ جاتی جسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل پرابلمس ہیں نا, اس کے حوالے سے ٹوٹل بااختیار ہے. جسے آپ نے سنا ہوگا کہ فل کورٹ بھی ہو گیا اور جج سارے سپریم کورٹ کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئے, اور پاکستان کی سپریم کورٹ, اسلام آباد بار کونسل اور ملتان بار کونسل, اور بہت ساری بار کونسل نے ججوں کی حمایت کر دی. جب پتہ چلا کہ پچھلے سال 10 مئی کو بھی خط لکھا جا چکا تھا اور ان کے خاندانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا, ان کے رشتہ داروں کو پریشان کیا جا رہا تھا, اور ڈرائنگ روم میں ہی نہیں, بیڈ روم تک. وہ تو کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کیمرے لگا دیے گئے تھے, اور دباؤ شدید ترین تھا. تنگ آ گئے نا, یا اندر لڑائی ہو رہی ہے, اچانک اس طرح کھل کے آ گئے. اچھا, میں یاد ہے آپ کو کل میں نے کہا تھا کہ یہ وہ جج ہیں جب شوکت صدیقی اکیلا بولا مرد کا بچہ بنا تو یہ پھیکی بلی بن گئے تھے اور خاموش ہو گئے تھے, ایک طرف ہو گئے تھے. آج شوکت صدیقی نے کیپٹل ٹاک میں آخر کہہ دیا آ کر کہ جب میں نے پبلکلی سب بتایا اور پٹیشن دی تو یہ میرے لیے اجنبی ہو گئے تھے. ان میں 2 جج, ایک فاروق ستار اور ایک چغتائی سمتھنگ میرے خیال میں جہانگیری, وہ نئے ہیں. باقی 4 جج جو ہے نا ملنا بھی چھوڑ گئے تھے. صرف ایک کہیں اطہر من اللہ ملے تھے کسی کی میت میں تو ہائے ہیلو ہوئی تھی, مگر انہوں نے کہا کہ میں ان کی اس پٹیشن کی, اس درخواست کی, اس اپیل کی حمایت کرتا ہوں. اب پرائم منسٹر کل ملاقات کریں گے چیف جسٹس سے. یہ معاملہ اس انداز لگائیں کتنا سیریس ہے کہ اس کا حل کیا نکالا جائے, کیا انکوائری ہو. انکوائری کیا ہونی ہے,
बच्चा बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है, खौफ से, रिश्वत से, लालच से, डर से, हुब्बुल वतनी के नाम पर। आप देखें ना कि हमारी सफ़ों से लोग निकाल लेते हैं ना, सहाफ़ी निकाल लेते हैं, वज़ीर दाखिला बना देते हैं, निगरान बना देते हैं, वज़ीर आज़म बना देते, वज़ीर आला बना देते हैं, और कुछ नहीं मिल रह जाता, बगावत बरसों दिखाते हैं, कुछ नहीं रह जाता तो अलमरा के डायरेक्टर बन के बैठ जाते हैं। अंदाज़ा लगाएं इनकी सहनियतों का, तो वो क्यों छोड़ें कब्जा। मगर मौलाना फजल रहमान ने आज जो कहा है ना कि जजों को भी ब्लैकमेल कर रहे थे और ये इलेक्शन लूटा इदारों ने, खुफिया इदारों ने सब कुछ काम किया है। जब फिर आम पब्लिक अगर इस तरह की बातें करे, सोशल मीडिया पे चीख पुकार मचाए, तो इसमें क्या बुरा है फिर। जब आपके पाले हुए लोग, आपके हाथों के सदाए हुए लोग और खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं और खुलेआम आप पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आप पर इल्ज़ामात शदीद तरीन घरौने लगा रहे हैं, तो बाकी लोगों से, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, उनके हिमायतियों से कैसे मुमकिन है कि आप उन्हें लगाम डाल सकें। उन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया, बाकायदा मौलाना फजल रहमान ने कह दिया है कि जनाब हम तो अप्रैल से तहरीक शुरू करेंगे, बलूचिस्तान से शुरू होगी, पेशावर में भी होगी, कराची में भी जलसे होंगे, लाहौर में भी होंगे, और इस हुकूमत को, जाली हुकूमत को मानेंगे नहीं, ये मैंडेट चोर है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि KPK में जहाँ उनका कोई मैंडेट आ सकता था, वहाँ अक्सरियत में 2/3 अक्सरियत से आलमोस्ट जीती PTI है, मगर वो दोनों इत्तेहादी हैं। असल में ये इत्तेहाद इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है और इन स्टूजेस के ख़िलाफ़ है जो 2018 के इलेक्शन में ऐसी को हाहाकार डाल रहे थे, और आज अपनी फतह के लिए, अपनी जीत के लिए इन्होंने उसी इस्टेब्लिशमेंट से चेहरे बदले हैं ना। अगर आपको याद हो कि जब छड़ी बदली थी, मैंने बहुत कुछ कहा था कि कुछ नहीं बदलेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो मैं एक वीडियो देख रहा था कि किसी बर्फानी इलाके में जहाँ बर्फ़ पड़ी हर तरफ, हमारे जवान बैठे रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं एक चादर डाल के बर्फ़ पे। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, रहम भी आया, दुख भी हुआ कि इन बेचारों को क्या कसूर है, उठते बैठते इन्हें गालियाँ पड़ रही हैं, खा कोई जाता है, लूट कोई जाता है, ये तो जाने ही देते हैं, पॉलिसियाँ कोई बनाता है, उसकी सजाएं नहीं मिलती हैं, और इनकी लाशों को जिस तरह बेचा जाता है। देखिए, अमेरिका में इराक वार से लेकर अफगानिस्तान तक लास्ट 20 ईयर में देखें 12 से 14 हज़ार सोल्जर्स अपनी जानें दे चुके हैं। यहाँ किसी को पता भी नहीं है, बस मीडिया की हद तक है ना। यहाँ किसी गली पे कोई तख्ती लगी हुई है कि ये फलाने शहीद की यादगार है, ये फलाने रास्ता इस फलाने शहीद के नाम पर है। बात यह है कि दुनिया में फ़ौजें प्रोफेशनल होती हैं, और आज जो कुछ हो रहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आखिरी वहदत की निशानी है ये फ़ौज, जिस पर हर तरफ से अब हमला हो चुका है, मगर उसे समझ अब भी नहीं आ रही। देर हो गई और देर होती जा रही है। कितना टाइम बचा है मुझे नहीं पता। आज बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जिसने मुझे बड़ा अफसरदा कर दिया, दिलगुज़ीदा कर दिया, बहुत परेशानी हुई कि जो जितने लोग मिले, पहले मैं समझता था इस कम्युनिटी में 50-50% है, ये सजाद बरकी और यहाँ की जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो गलत बयानी करती है कि पूरी कमेटी हमारे साथ है। आज मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत अरसे बाद बाहर निकला, 30-40 लोगों से एक वक्त मुलाकात हुई, मुख्तलिफ जगहों पर मिला के 50 लोगों से हुई होगी। कोई एक आदमी नहीं था जो इनकी हिमायत कर रहा हो, जो ये कह रहा हो कि ये एक जेन्युइन हुकूमत है, ये या इंतखाबात लाख ही सर्वे करवा लें। हर आदमी इमरान खान के साथ था, एक एक आदमी, और कोई गुफ्तगू करने को भी तैयार नहीं था, नाराज नहीं, आंखें निकालना शुरू कर दी थी कि ना, खान के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं। ऐसे में कोई इनसे पूछे कि तुमने क्या कमाया, तुम्हें क्या मिला, तुम समझे थे ये वही है पिछला 70, 80, 90 की दहाई का पाकिस्तान या 2000 तक का पाकिस्तान, या आज की दुनिया। देखें, जिंदा कौमें क्या होती हैं कि सोशल मीडिया आज़ाद है यहाँ, मगर कैंसस फ्लोरिडा में
कैंसर और कैलिफोर्निया में पहले ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी है, वो अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि टिकटॉक से लेकर और फेसबुक, मेटा, ये सब अदालतों में है कि नहीं जनाब ये ह्यूमन राइट्स की वजह में आज पाबंदी लगी है कि जनाब बच्चों के इस्तेमाल नहीं हो सकते 14 ईयर बिफोर से, वो अकाउंट नहीं बना सकते। जो क्राइम रेट है, जो सुसाइडल फिनोमेना पैदा हुआ है और जो चीज़ें सामने आई हैं, तो कैंसर में और कैलिफोर्निया में तो पहले से है। हमारे यहाँ सब कुछ बंद कर देते हैं, मगर जहाँ बंद करना चाहिए वो बंद नहीं करेंगे। जो बंद करना चाहिए या लोगों के गले घोट देंगे, बंद कर देंगे, गायब कर देंगे। लाइनअप कोई चीज़ नहीं है। ऐसे में आप समझते हैं कि कोई तरक्की का ख्वाब पूरा हो सकता है, मगर सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरक्की तो अमन से और यकजहती यूनिटी से शुरू होती है ना। आज मैं दावे से कहता हूँ कि मैं जितने लोगों से मिलकर आया हूँ, और वो इमरान खान पे एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है, और जो जो बातें वो कर रहे थे, जितने लोगों से आज मैं मिला हूँ, तसव्वुर में भी कोई नहीं ला सकता था। वो वाहिद इदारा था हमारी वहदानियत का, हमारी यूनिटी का, हमारी सलामती की गारंटी का। मुझे यकीन नहीं आ रहा आज मैंने जो कुछ भी सुना है और जिस तरह से मुंह खोल खोल के बयान किया जा रहा था। यहाँ तक कि एक मुल्तान के दोस्त ने कहा कि जब अल्ताफ हुसैन कुछ बातें करता था तो हम गालियाँ देते थे नंगी रंगी। आज हमें पता चला, अब हमें समझ में आई कि अंधेरे में रख के कैसे एक एक करके सबको मारा गया और किस बुरी तरीके से मारा गया। ऐसे में आप समझते हैं कि कोई बेहतरी पैदा हो सकती है। अच्छा, फिर सब इससे भी पहले कभी आपने गौर किया है रियासत क्या होती है? रियासत के सारे इदारे मिलते हैं, एक गाड़ी की तरह होते हैं ना। जैसे गाड़ी में इंजन होता है, ट्रांसमिशन होता है, टाई रॉड होता है, व्हील होता है, ब्रेक होते हैं, टायर होते हैं, मतलब व्हील बैलेंसिंग से लेकर सैकड़ों हज़ारों चीज़ें होती हैं ना। इसी तरह रियासत बड़े सारे इदारे मिला के फिर छोटे छोटे इदारे होते हैं, इन सबको मिलाएं तो एक गाड़ी बनती है ना। जब गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप ड्राइवर लेकर आते रहिए। वो मुझे एक वाक़या याद आ गया, यूरोप में, मुझे अब याद नहीं, 20-25 साल पहले, कि कुछ लोग किसी रेस कोर्स में जो काम करते थे, वो एक साइड पे मिले हुए थे कहीं जुए के चक्कर में, सट्टे में, तो वो गाड़ी में नक्स पैदा कर देते थे। तो बड़े से बड़े मशाक ड्राइवर उलट गए, कई 1-2 मरे भी सुनाए। तो आप कितना बड़ा ड्राइवर ले आइए, अगर गाड़ी प्रॉपर काम ही नहीं कर रही, उसका टायर अगर निकला हुआ है, ढीला है, या इंजन जो है ख़राब है, या ट्रांसमिशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ब्रेक काम नहीं कर रहा, या टायर रॉड जो है पहले से ख़राब है, या टाइमिंग का कोई एक चीज़ भी, या गैस नहीं है, पेट्रोल जिसे कहते हैं, तो वो गाड़ी चला लेगा कितना भी मशाक ड्राइवर हो। तो आप शहबाज शरीफ को ले आइए, नवाज शरीफ को ले आइए, जरदारी को ले आइए, इमरान खान को ले आइए, जाके देख भी लिया सबको। क्या हुआ? क्या है कि रमज़ान पैकेज दे दो, कुछ 600 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दे दिया, और 7 दिन का राशन पूरा नहीं था, वो भी लुट गया आधे से ज़्यादा, और अपने अपने घरों को चला गया। चीखों पुकार मची हुई है। वो देने के बजाय बिजली की सब्सिडी देने को तैयार नहीं थे, जिसकी कीमत और बढ़ने के लिए समझी आज आ गई है। या ये ऑर्डर, इनका दिमाग देखें कि जी पंजाब को आते ही सब साफ कर दिया जाए। 3 दिन रह गए मुहिम में। आप लोग जो जो जहाँ रहते हैं अपनी कस्में खा के खुद बता दें वो साफ हो गया? जनाब गाड़ी खराब हो चुकी है, किसी को भी ले आइए, ये गाड़ी फुल रिपेयर सर्विस मांग रही है। और क्या अब वो टाइम बचा है? ये आप लोगों के सोचने का वक्त है कि गाड़ी मुकम्मल खराब है, मशाक से मशाक ड्राइवर ले आइए। मुझे एक दोस्त ने, वो जो मैंने IT इंजीनियर का इंटरव्यू किया था हारिस अब्दुल्ला का, उस पर एक बहुत बड़े IT इंजीनियर ने यूरोप से मुझे मैसेज किया, जो इंग्लिश में उसका तर्जमा सुनाता हूँ, कि कोई ना जाए वहाँ, लूट के खा जाएंगे, बर्बाद कर देते हैं। वहाँ एक ही शर्त पे अब जाना है कि एक कंपाउंड टाइप का एक पूरा इलाका दे दे जहाँ इनके रूल एंड रेगुलेशन, इनकी हुकूमत ना हो, ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, ये मैसेज आने के 12 घंटे के बाद चाइनीज मार दिए गए कि सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हम खुद कुछ कर लेंगे अगर हमें इस वतन से मोहब्बत है। इनके रूल रेगुलेशन, इनकी अदलिया नहीं चाहिए हमें।
یہ حالات ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ اور پھر جب کھل کر سیاستدان کہہ رہے ہوں کہ یہ خفیہ ادارے یا ہماری زندگیوں میں ہمارے زندگی عام زندگی کے کاموں سے لے کر سیاست تک ہر جگہ مداخلت کرتے ہیں, جج چلا اٹھے ہوں, اب کیا بچا کیا ہے؟ مطلب جو لوگ ہیں وہ میٹر جو کرتے ہیں وہ سوچیں تو صحیح, غور تو کریں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کا انجام کیا نکلے گا, اس کے نتائج کیا ہوں گے. بہرحال میں تو دیکھیں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, مگر یاد رکھیے گا جب تک آپ لوگ متحد نہیں ہوں گے. جیسے آج مجھے ایک صاحب ایک ایکٹیو پاکستانی مل گئے کسی تنظیم میں نے کہا برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں, بتائیے پوچھیے. میں نے کہا کیا دیا آپ کی تنظیم نے یا کسی سے؟ کہ کھانا کھلا دیتے ہیں لوگوں کو. میرا کہنا یہ تھا ان سے کہ اگر امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, کینیڈا کے پاکستانی مڈل ایسٹ کی بات نہیں کرتا, وہ بیچارے تو پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے نا, وہ تو سیج ہے, یہ پوری مسلم ورلڈ سیج ہے. یہاں اتنی اجازت ہے کہ امریکہ کی حکومت کے خلاف کام شروع کر دو, اتنی آزادی ہے یہاں. تو اگر یہ اوورسیز پاکستانی, اوورسیز ڈائسپورا جیسے کہتے ہیں, اگر یہ متحد ہوتا, اس کے بڑے پلیٹ فارم ہوتے تو پاکستان بچا سکتے تھے اور پاکستان چلا سکتے تھے, دباؤ بڑھا کر کام کروا سکتے تھے. مگر ہم نے تو یہاں خود کچھ نہیں کیا, نہ ڈیموکریسی سیکھی, نہ اس کانسٹیٹیوشن کو لرن کیا جس کی وجہ سے یہاں زندگی کی ہر سہولت حاصل کی, بڑے بڑے گھر بنائے, دولت کمائی, بچے پڑھائے, مگر اس سسٹم کو لرن نہیں کیا. اس لیے ادارے بھی نہیں بنے ہمارے, بس روٹیاں ہیں, کھانے کھاؤ, ایوارڈ دو ایک دوسرے کو, مختلف حوالے سے ایوارڈ ہی دیے جاتے ہیں, فیکٹریاں بنا رکھی ہیں ایوارڈ دینے کی. تو آپ لوگوں نے اگر آخری مواقع ہیں آپ کے پاس اس ریاست کو بچانے کے, جو حالات ہو چکے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آتا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اتنے برے حالات میں بھی, مجھے ایک دوست لاہور کے بتا رہے تھے, BRB نہر تک ڈیفینس کا فیس 10 پہنچ گیا ہے. مطلب ہندوستان میں چھت پہ چڑھ کے دیکھا کریں گے, اور اگر کچھ ہو گیا تو ان کے گولے آ کے گھروں میں گریں گے. بھائی اگر زمینی چاہیے, پلاٹ چاہیے, گھر چاہیے تو ہائی رائز ہی بنا لیتے, مگر نہیں زمین چاہیے. پتہ نہیں کہاں, سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, کہ 1000 ایکڑ زمین مانگ لی ہے وفاق نے. پتہ نہیں کس کام کے لیے مانگ لی ہے. 2 لاکھ ایکڑ تو آلریڈی دے چکے ہیں, پتہ نہیں 1 لاکھ ایکڑ یا 1000. تو اب میں بہرحال آخر میں اس خبر کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جی, ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ سینکشن کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا اگر گیس پائپ لائن بچھائی پاکستان نے, اور جسے برسوں سے ٹال رہا تھا. اب دھمکیاں آ گئی ہیں کہ جی انٹرنیشنل کورٹ چلے جائیں گے. تو پہلے یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جی امریکہ کو ایک درخواست ڈال دیں گے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہمارا کرائسس ہے اور ہمارا معاہدہ بھی ہے, ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ انٹرنیشنل کورٹ چلے گئے. ہمارے پاس تو دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے جھوٹ بولنے کے علاوہ. تو مسلسل یہاں سے کہا جائے کہ ہم انرجی پاپ سیکٹر میں ہم مدد کریں گے پاکستان کی, مگر وہ نہ بنے اور نہ پیسے ہیں, اور امکانات ہیں, خدشات ہیں کہ جی پابندیاں لگ سکتی ہیں. ابھی میں ایک ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ایک انٹلیکچوئل کو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا آبویس ہے سینکشن لگنا, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, امریکہ نے اجازت دے دی ہے. پوچھے کیسے؟ اور یہ سب اوپر سے اب گفتگو ہو رہی ہے. پہلے اس سینیریو کو سمجھ لیں. دیکھیں یوکرین جنگ نے یورپ کو تو فارغ کر دیا نا, صرف جرمنی کو $250 ارب سے اوپر کا نقصان ہوا ہے, اور بہت بڑا کرائسس ہے تیل کا, انرجی کا, گیس کا. اور یہ حالات اگر تبدیل نہیں ہوئے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا خدشہ ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ میں نیٹو ختم کر دوں گا, اپنی فوجیں پل کر دوں گا. اگر نیٹو کو کچھ ہو جاتا ہے, فوجیں پول ہو جاتی ہیں, تو یورپ تو گیا. امریکہ کو بھی احساس ہے کہ انرجی کرائسس بڑھ رہا ہے, تیزی سے بڑھ رہا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, اور پاکستان جیسے ملک تو سسٹین ہی نہیں کر سکتے. پیچھے سے کہیں نیگوشیشن بھی کہتے ہیں ایران سے ہو رہی ہے کہ حماس اسرائیل کانفلکٹ میں, وہ بیچ میں نہیں آیا نا, کہ اس کو روک دیا تھا کہ دیکھو اسے بڑھانے کا کام نہ کرنا, آگ نہ لگانا. تو ایران سمجھ گیا تھا. اب اجازت کیسے دے دی ہے کہ آج کی سب سے بڑی خبر میرے نزدیک یہ ہے کہ عراق نے ایران سے گیس خریدنے کا 5 سالہ معاہدہ کیا ہے.
5 करोड़ क्यूबिक फीट डेली खरीद लेगा, जिससे वो बिजली बनाएगा इराक। मुआहदे पे दोनों के बिजली के वजीरों ने साइन भी कर दिए। अब इराक, क्या ख्याल है, अमेरिका की मर्जी के बगैर ये मुआहदा कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो ऑलमोस्ट एक अमेरिकन कॉलोनी है ना, पुल कर गए हैं, आ गए हैं, बेस भी मौजूद है, दर्जनों चीजें वहां पर हैं, डे टू डे के मामलात हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या अमेरिका की मर्जी के बगैर ईरान से इराक मुआहदा कर ले और दस्तखत भी हो जाए? नहीं, नामुमकिनात में से। उसको देखते हुए मेरा सेंस ये कहता है, मेरी शिक्षाएं ये कहती है, मेरा तजर्बा ये कहता है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो सिनेरियो है, जो ईरान से मामलात हैं, और फिर जो इसराइल ने हरकतें की हैं, उसके बाद आग पर पानी भी तो डालना है ना। यूरोप के नुकसानात, सब चीज़ें नज़र में रखें। अमेरिका के पास तो अपनी गैस भी बहुत है, और पानी भी बहुत है, पेट्रोल भी बहुत है, हर चीज़ है, मगर बाकी दुनिया के खितों के पास तो नहीं है ना। और जो सेंट्रल एशिया से अज़रबैजान और दूसरी जगहों से गैस वेस का मामला था, वो कंप्लीट जब होता है, फिजिबल जब होता है, जब वो भारत तक जाए, जिसके अभी तक दूर तक आसार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को इजाज़त दे दी गई है या इशारा दे दिया गया है। मैं आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।